دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ آج بات کرتے ہیں جی پی ڈی ایم کا جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے 19 جنوری کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے۔ ویسے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ایز پر دیئر پلان، ایز پر دیئر ڈکلریشنز وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا فارن فنڈنگ کا کیس ہے الیکشن کمیشن میں لگا ہوا پچھلے کم و بیش 7 سال سے بھی بڑھ کے عرصہ ہو گیا، اور بے شمار سماعتیں ہوئیں اور اس میں بہت ساری تاریخیں لی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے، تو اس پر گویا فیصلہ وہ چاہتے ہیں کہ اس پر الیکشن کمیشن بیٹھ نہ جائے بلکہ عملی طور پر اس کا فیصلہ کرے، کیونکہ مبینہ طور پر یہ بڑی سالڈ انفارمیشن ہے، خاص طور پر اکبر ایس بابر جو کہ اس کیس کے انیشیٹر ہیں ان کے حوالے سے، اور ویسے بھی کہ فارن فنڈنگ کا کیس جو ہے وہ گویا پی ٹی آئی کے گلے کا پھندا بن سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللیگل ذرائع سے ظاہر فنڈز وصول کیے ہیں۔ اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ویسے تو پی ٹی آئی بھی الیکشن کمیشن کو لکھ رہی ہے کہ یہ کریں اور وہ کریں، کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی فارن فنڈنگ کیس ہے، اس کو جلد ڈے ٹو ڈے بیسس پر نپٹائیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ اپنے کیسز کو وہ کہتے ہیں کہ نہ نپٹائیں، اور 60-70 سے زیادہ پیشیاں ہونے کے باوجود، بلکہ اتنی ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ ایڈجرنمنٹس لینے کے باوجود ابھی تک وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ تا ابد اسی طرح رہے، لیکن دوسروں کے کیس کو وہ کہتے ہیں جو سمپلی اس لیے کریٹ کیا گیا ہے کہ کاؤنٹر کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہو۔ دیکھنا کتنا غم ہے انہیں جی۔ اب ویسے تو الٹیمیٹ ٹارگٹ آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کا ڈی چوک ہے، یعنی جو وینیو آف پروٹیسٹ ہے وہ ڈی چوک ہے، اور یہ بھی انڈیا مولانا صاحب نے یا باقی پی ڈی ایم کی قیادت نے دیا کہ اگر ضرورت پڑے تو اصل ٹھگ جو ہیں جو اصل کچھار ہے بھیڑیاؤں کی یعنی جی ایچ کیو میں بھی ان کا نزول ہو سکتا ہے، اور اس کو وہ پرووربیل سینس میں کہا جاتا ہے کہ دیٹ سینٹ شائیورز ڈاؤن دا اسپائن آف دی اسٹیبلشمنٹ، کہ اس طرح جو اصل باوردی ٹھگ ہیں ان کی گویا سرسراہٹ انہیں اپنی سپائن میں محسوس ہوئی کہ یہ کیا ہوا اور اس سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈائلاگ شروع ہوا کہ مولانا آئے تو ہم چائے پیش کریں گے اور تواضع کریں گے وغیرہ، اور مولانا کا جواب بھی کہ ہمیں صرف چائے پر اور خود گرم گرم پیزا کھاتے ہیں پاپا جونز ہیں جی۔ تو بہرحال بظاہر تو ظاہر ہے یہ فارن فنڈنگ کے کیس کو ایکسپیڈائٹ کرنے یا کنکلوڈ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن پر ایک طرح کا پریشر ہے، لیکن الٹیمیٹ اصل میں کیونکہ الیکشن کمیشن بھی بنیادی طور پر تو ایک ٹول ہے، جس طرح جاوید اقبال ہے نیب کا، یا نیب اٹ سیلف جو ہے وہ ان گنڈوں کا جن کا ٹھکانہ جی ایچ کیو ہے، ان کے یہ ٹولز ہیں کہ کس طرح پاکستان کے عوام کو غلام رکھنا ہے۔ تو الٹیمیٹ نشانہ وہی ہے ظاہر ہے، لیکن میجر جو بت ہوتا ہے اسے گرانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی جو بھی رکاوٹیں یا لیسر لیول کی دیواریں آتی ہیں ان کو پھلانگنا پڑتا ہے۔ تو یہ اصل میں یہ ایک ایکسرسائز ہے، یہ جو الٹیمیٹ ڈی چوک جانا ہے یا جی ایچ کیو جانا ہے اس کے لیے ایک مشق ہے الیکشن کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ، اگرچہ اس کا ظاہر ہے یہ بھی ڈائریکٹ ٹارگٹ ہے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس کنکلوڈ ہو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی فارن فنڈنگ کیس کنکلوڈ نہیں ہو سکتا، اور یہ بات پی ڈی ایم سے بہتر کون جانتا ہے، لیکن پھر بھی اتمام حجت کے لیے اور وہ جو ٹینٹیکلز ہیں ان کو گویا بڑی حد تک ان پر پریشر ڈالنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ سارے اقدامات بتدریج کیے جائیں۔ اب الیکشن کمیشن کے سامنے گئے ہیں، اور ظاہر ہے الیکشن کمیشن کوئی دور نہیں ہے، ڈی چوک کے قریب ہی ہے جی، تو اسلام آباد میں بھی ہے، لہذا یہ ایک سمجھ لیں کہ ریہرسل ہے جو الٹیمیٹ جو
ان سے مقابلہ ہوگا پاکستان پر قابض جو قوتیں ہیں ان کے خلاف جو مقابلہ ہوگا پی ڈی ایم کا، گویا تحریک آزادی کا، پاکستان کے تحریک آزادی کی قیادت کا اور لوگوں کا، اس کی یہ ایک ریہرسل ہے، اور دیکھتے ہیں یہ کیسی رہتی ہے۔ اس میں ظاہر ہے مسلم لیگ نواز اور مولانا تو موسٹ پروبیبلی مولانا تو بذات خود ہوں گے، مسلم لیگ کی شاید مریم نواز صاحبہ یعنی اعلیٰ قیادت اور ان کے علاوہ بھی ہوگی، پیپلز پارٹی کی بھی اعلیٰ قیادت ہوگی، اگرچہ بلاول صاحب کا امکان ہے کہ وہ نہیں ہوں گے، وہ شاید ود ان سندھ کہیں عمر کوٹ یا کہیں ان کی کوئی مصروفیات ہیں، لیکن ظاہر ہے ہر پروٹیسٹ میں، ہر جلسے میں، ہر گیدرنگ میں ہر لیڈر نہیں ہو سکتا، اس لیے اگرچہ حکومتی جو قوال ہیں وہ مختلف قسم کی ٹونس نکالیں گے کہ دیکھیں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور کیونکہ پیپلز پارٹی ان پارٹیوں میں شامل ہے جن کا سمجھ لیں کہ لیسٹ ایٹ سٹیک ہے موجودہ سیٹ اپ میں، اگرچہ وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں لیکن ظاہر ہے وہ انسینٹیوز جو باقیوں کے پاس ہیں ان کے پاس نہیں ہیں، تو یہ فطری ان کی طرف سے زیادہ یعنی اس لیول کا فین فیئر یا اس لیول کا جوش و جذبہ جو نون لیگ میں یا مولانا میں باوجود ہو سکتا ہے، اس سے شاید وہ امپریشن کو کریٹ کرنے سے قاصر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے بالکل یعنی کوئی خدا نخواستہ ڈچ کر رہے ہیں، کنٹریری ٹو the impression that is created against them، یعنی میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ بالکل ہول ہارٹیڈلی، ظاہر ہے اب جب کوئی بندے دوڑتے ہیں تو ہر بندے کی اپنی سپیڈ ہے نا، اپنا مومنٹم ہے، تو اسی طرح پارٹیوں کا بھی اپنا انداز ہے، پارٹیاں کوئی ایک سالڈ بلاک نہیں ہوتی، خاص طور پر جب کوئی اتحاد وغیرہ ہو، تو اس لیے یہ ہمارے دوست جو پی ڈی ایم کے خیرخواہ ہیں، یعنی جو پاکستان کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، جو پاکستان پر گونڈا جنرلز کی حکمرانی کا خاتمہ اور پاکستان کے عوام کی حکمرانی چاہتے ہیں، وہ یعنی اپنے حوصلے کو بلند رکھیں انشاءاللہ۔ جب ایک عوام جنریٹ کر دے نا مومنٹم اور قیادت میں کچھ حصہ بھی موجود ہو، تو باقی جو قیادت ہوتی ہے ان کی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ اس مین سٹریم یا بہتے سمندر کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، اور یہ نہ چاہنے کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ جس طرح افتخار چودھری نے انکار کیا، سپوز بہت سارے جج ایسے تھے جو اس وقت یعنی 60 جج برخاست ہوئے تھے اور بظاہر افتخار چودھری کے ساتھ بھی تھے، کہ یہ ایسے بھی تھے جو حقیقت میں اسٹیبلشمنٹ کے ہی تھے جیسے جاوید اقبال، لیکن مجبوراً انہیں اس مومنٹم کا حصہ بننا پڑا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل طاقت عوام کی ہے، اور ظاہر ہے اس میں اتنا ہی عام ترین فیکٹر قیادت کی صلاحیتیں ہیں۔ گھوڑا بہت بھی اچھا ہو لیکن اس کا سوار اتنا اچھا نہ ہو تو وہ پرفارمنس نہیں ہوتی، اور سوار بہت اچھا اور گھوڑا کسی کام کا نہ ہو تو پھر بھی بات نہیں بنتی۔ دونوں کا گویا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ عوام ہمیشہ اصل سبسٹانس ہے۔ جو لیڈر عوام کو موبیلائز کرنے میں ناکام رہتا ہے اس کا الزام عوام پر نہیں ہوتا، جیسے کہ عام لوگ بعض اوقات جو لوزرز ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دیکھیں جی عوام میں جائل ہیں، یہ ہے وہ ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ یہ عوام ہمیشہ سبسٹنٹیو پوٹینشل رکھتے ہیں، یہ لیڈرشپ ہوتی ہے جو فیل ہوتی ہے یا کامیابی کی طرف گامزن کرنے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ اگر ناکام ہوں تو سمجھ لیں کہ یہ لیڈر ناکام ہے، عوام ناکام نہیں ہے، کامیاب ہوں تو سمجھے عوام کامیاب ہے اور ساتھ لیڈر بھی کامیاب ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح 1937 کے انتخابات میں وہی لوگ تھے، وہی ہندوستان تھا، وہی یعنی علاقے تھے جن پر پاکستان بعد میں بنا، وہاں مسلم لیگ نون کہہ رہا ہوں کہ وہاں مسلم لیگ ہار گئی۔ پھر جب موضوع قیادت آئی یا قیادت وہی ہو پھر بھی وہ ایک نئے سرے ریسٹرکچر کرے اپنے پلانس کو اور اپنی توانائی کو استعمال کرے، تو پھر وہی لوگ انہوں نے 46 کے انتخابات میں کم و بیش وہ کیا کہتے ہیں کم و بیش 99% ووٹ جو ہیں وہ نون لیگ کو ملے۔
پھر نون لیگ کہہ رہا ہوں معذرت، یعنی مسلم لیگ کو ملے. اب اتنی بار ہم کہتے ہیں کہ وہ پرانی باتیں ان میں موجودہ باتیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. تو بہرحال 37 کے انتخابات میں وہی عوام تھے جو مسلم لیگ ہونے کے باوجود مسلم لیگ ان کو نکالنے میں یا اپنے ساتھ ملانے میں یا اتنا جنریٹ کرنے میں مومنٹم ناکام رہی کہ پاکستان پر منتج ہوتا یا ان کی حکومت میننگ فلی کہیں بنتی. لیکن جب قیادت نے اچھی اسٹریٹجی اپنائی اور زیادہ ہول ہارٹڈلی کام کیا، فوکسڈ رہے، وہی عوام تھے 46 میں پھر پاکستان بنانے میں کامیاب رہے. لہٰذا 37 کی ناکامی بنیادی طور پر لیڈرشپ کی ناکامی تھی اور 46 کی کامیابی بنیادی طور پر عوام پلس لیڈرشپ کی تھی. اسی طرح یہ جو PDM ہے اس کی لیڈرشپ پلس عوام، جب یہ ان میں سنکرونائزیشن آ جائے گی تو انشاءاللہ پاکستان پر ٹھگوں کا قبضہ ختم ہو جائے گا. تو اگر آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. اجازت دیں جناب، خدا حافظ.